اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم جناب غضنفر مہدی صاحب اور باقی نعیم بھائی، میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے آج ایک ایسی شخصیت کو موضوع بنایا ہے جس کا جو مین حصہ تھا وہ تحریک پاکستان میں بہت بڑا تھا، اور اس وقت تحریک پاکستان میں اس لیے بڑا تھا کہ جب انگریز کے خلاف تحریک چل رہی تھی تو بڑے بڑے کانگریس کے، ہندوؤں کے، جمعیت علماء ہند کے، انصاری برادران کے اور بہت سارے اخبارات ایسے تھے جو پاکستان بننے کی مخالفت کر رہے تھے۔ اور اس وقت 1941 میں میر خلیل الرحمان صاحب کو خیال آیا کہ مسلمانوں کا ایک ایسا اخبار ہونا چاہیے جو عام آدمی کا اخبار ہو، ایک غریب آدمی کا اخبار ہو، اور جس میں تحریک پاکستان کی بات ہو، پاکستان بنانے کی بات ہو۔ اور انہوں نے اس کو رکھ کے دہلی کی ایک گلی اور میں ایک اپنا جنگ کا دفتر، ایک کرسی، 2 کرسی، ایک میز، اس سے شروع کیا۔ اور کمال دیکھیں کہ جو میر خلیل الرحمان تھے وہ خود ہی رپورٹر تھے، خود ہی سب ایڈیٹر تھے، خود ہی وہ انچارج تھے صفحے کے، اور خود ہی وہ ایڈیٹر تھے، اور خود ہی کارواں تھے، اور خود ہی میر کارواں تھے۔ آپ یہ دیکھیں کہ وہ ایک شخص سارے کام کرتا تھا، اور مجھے ان کی بھی 2-4 باتیں ابھی تک یاد ہیں۔ یقین کریں میں ان باتوں کو آج بھی اپنی سٹی لیب میں نے لاگو کیا ہوا ہے۔ اور وہ یہ تھی کہ میر صاحب کی ایک عادت تھی کہ جب ان کا کوئی رپورٹر سادے کاغذ پر لے کر آتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ اس کا پچھلا صفحہ بھی استعمال کرو، کیونکہ یہ جو کاغذ ہے نا، ایک سفید، یہ اچھی خاصی تعداد کا ہوتا ہے۔ اگر آپ نے 1000 پیج استعمال کیے تو اس کی بیک بھی 1000 کاغذ استعمال ہو سکتے تھے۔ تو یہ لوگ ایسے نہیں امپائر بنا دیتے ایسے۔ آج جنگ جو ہے وہ، یا جیو جو ہے وہ بڑا اس لیے نہیں بنا، اس میں میر خلیل الرحمان کی ایک ویژن کا بہت بڑا رول تھا۔ اور وہ 1947 میں پاکستان بن گیا، اور میر صاحب نے یہاں آ کر گوال منڈی میں جب جنگ کی فردر شروع کی، اور اس وقت بھی صحافت بڑا مشکل، حالانکہ قائد اعظم نے جب پاکستان بنا تھا تو یہ کہا تھا کہ ہم اس ملک میں ایک آزاد صحافت کو فروغ دیں گے، لیکن بدقسمتی سے جیسے ہی قائد اعظم کی وفات ہوئی، لیاقت علی خان کو شہید کر دیا گیا، صحافت پہ پابندیاں شروع ہو گئیں جو آج بدترین صورت میں موجود ہیں۔ اور وہ جو صحافت پر پابندیاں تھیں، کبھی ایوب خان نے ایبڈو کے نام پر، پریس آرڈیننس کے نام پر، اور کبھی جنرل ضیاء نے، کبھی بھٹو نے، کبھی کسی نے، مطلب ہے کہ پنپنے نہیں دیا۔ اور تو اور یہ آج کل ایک بہت بڑا نیا ڈرامہ پیکا کا آ گیا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جب شہباز شریف صاحب پہلی مرتبہ، یعنی اس دور کے وزیر اعظم بنے تھے پہلی باری انٹرنگ گورنمنٹ سے، تو اس وقت انہوں نے اسپیکر آرڈیننس کی بری دفعات کو ختم کیا، لیکن جب وہ وزیر اعظم بن گئے اس کو اس سے بھی سخت کر دیا۔ اس ملک کا المیہ یہ ہے کہ جب سیاستدان، میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ آج جیسے جیل میں بہت سارے لوگوں کو آج کل بڑی مشکلات کا سامنا ہے، لیکن جب یہ لوگ خود اقتدار میں آتے ہیں تو یہ پھر اس سے زیادہ بدسلوکی کرتے ہیں۔ حالانکہ میں نے گیلانی صاحب کو بے نظیر بھٹو ہاسپٹل کی اسٹول پہ اکثر بیٹھے ہوئے دیکھا، میں نے جاوید ہاشمی کو اکثر بیٹھے ہوئے دیکھا۔ میرا خیال تھا کہ جتنی مشکل گیلانی صاحب نے جیل کاٹی ہے جب وہ وزیر اعظم بنے، تو میں ان کو جب پہلی باری مبارک دینے گیا، مشرف زندہ تھے، تو میں نے ان کو کہا کہ آپ نے جو کچھ سبق سیکھا ہے، خدا کے واسطے آپ جیل کے حالات اتنے اچھے کر دیں کہ آئندہ لوگ اگر سیاسی جیل میں جائیں بھی تو انہیں کوئی ٹینشن نہ ہو کہ ہمارے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ تاریخ سے ہم سبق نہیں سیکھتے، اور وقت بدلتے چلے جاتے ہیں، وقت بدلتے چلے جاتے ہیں۔ اور یہی اس لیے مجھے کچھ سیاستدانوں کی باتیں اچھی نہیں لگتی کہ یہ لوگ جو ہیں صرف کیونکہ ان کو تو پرابلم نہیں ہوتی، ان کو تو مشقتیں بھی مل جاتے ہیں، بڑے لیڈروں کو ان کو جو ہے وہ ٹی وی بھی مل جاتا ہے، سارے معاملات ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ میر خلیل الرحمان نے اس دور میں صحافت کو، اور میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں
جنگ کی کریڈیبلٹی ابھی بھی اتنی ہے کہ مجھے یاد ہے جب ہم اپنی نوکری میں ہوا کرتے تھے اور 2 لائنوں کی خبر کوئی جنگ میں چھپ جاتی تھی تو اس پہ پورے ایوان کے جو اقتدار جو ہے نا وہ ساری سیڑھیاں ہل جایا کرتی تھی اور اس کو ایکشن لیا جاتا تھا. لیکن اتنا بے حس کر دیا گیا صحافت کو آج کہ ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ صحافت میں صحیح خبریں لگتی ہی نہیں. لوگوں نے اخبار پڑھنا چھوڑ دیا ہے، حالانکہ اخبار ابھی بھی ایک زبردست میڈیا ہے اور لوگوں نے سوشل میڈیا کا استعمال، اب اس میں خبریں غلط بھی ہوتی ہیں صحیح بھی ہوتی ہیں، وہ ہمارے جذبات سے بھی کھیلا جاتا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے اس ملک کو ترقی دینی ہے اور اس ملک کو آگے لے کے جانا ہے تو صحافت کو آزاد کرنا پڑے گا، جو قائد اعظم کا ویژن تھا اور جو قائد اعظم کا موٹو تھا. اور یہ پیکا آرڈیننس جیسے لوگوں کو ختم کرنے ہوں گے، ورنہ یعنی کہ یہ اس طرح کام نہیں چلے گا. بہرحال کہنا بہت کچھ تھا لیکن بس میں اتنا کہہ کے ختم کروں گا کہ وہ شخص اب یہاں نہیں ملے گا. یہ میر خلیل الرحمن کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ شخص اب یہاں نہیں ملے گا. وہ شخص اب ایک سحر کی صورت فضاؤں میں رچا بسا ملے گا. رہے خدا کے سپاہیوں کی دعاؤں میں رچا ملے گا. ستیزہ گاہ میں جان لڑاؤ وہاں وہ خود تم سے آ ملے گا. اور میں ان کے لیے جو نعیم صاحب نے مجھے ایک شعر بتایا تھا کہ وہ بڑا خوبصورت شعر ہے کہ جیو تو ایسے کہ زندگی کو رش آئے. انہوں نے جیو بھی بنا دیا اپنا ٹی وی چینل. جیو تو ایسے کہ زندگی کو رشک آئے، مرو تو موت کہے کون مر گیا یاروں. پاکستان زندہ باد. اور میں آخر میں ڈاکٹر غضنفر مہدی کے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ایک آج ایسے شخص کے لیے یہ ریفرنس رکھا جس نے پاکستان بنانے میں بہت بڑا کردار ادا کیا ہے. اور جو غضنفر